رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات، اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے۔ اب ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہاں لفظ رسول انبیاء کے معنی میں ہے، نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے۔ اس سے اختصار کے ساتھ سمجھ لیں کہ قرآن کی اصطلاحات کے 3 جوڑے ایسے ہیں کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور اپنا علیحدہ علیحدہ مفہوم بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ضمن میں علماء کرام نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ اذا اجتمع تفرق فاذا تفرق اجتمع، یعنی جب ایک جوڑے کے دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوں گے تو دونوں کا مفہوم مختلف ہوگا، اور جب یہ دونوں الگ الگ استعمال ہوں گے تو ایک معنی میں استعمال ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک جوڑا اسلام اور ایمان یا مسلم اور مومن کا ہے۔ عام طور پر مسلم کی جگہ مومن، مومن کی جگہ مسلم استعمال ہوتا ہے، لیکن سورہ الحجرات میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں تو ان کا فرق واضح ہو گیا۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، آیت نمبر 14 ہے۔ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہیں کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں مختلف الفاظ ہیں جن کا مفہوم جدا بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں تیسرا جوڑا نبی اور رسول کا ہے۔ یہ دونوں لفظ بھی اکثر ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں لیکن ان میں فرق بھی ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، البتہ ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ یہاں نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب اس کی حیثیت رسول کی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت انتہائی اعلیٰ مرتبہ پر فائز ایک ولی اللہ کی ہے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرق یہی ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، ولی پر وحی نہیں آتی۔ لیکن کسی نبی کو جب کسی معین قوم کی طرف مبعوث کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ رسول ہوتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا گیا اذهبا الی فرعون انہ طغی، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 ہے۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکشی پر اتر آئے۔ اسی طرح دوسرے رسولوں کے بارے میں آیا کہ وہ اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، مثلاً وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سورہ الاعراف آیت نمبر 80۔ اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول کا۔ میں سمجھانے کے لیے بطور مثال عرض کر رہی ہوں کہ جیسے آپ کے یہاں خصوصی تربیت یافتہ افراد پر مشتمل جیسے سی ایس پی ہیں اور گریڈڈ آفیسر ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ڈپٹی کمشنر لگا دیا جاتا ہے، کسی کو جوائنٹ سیکریٹری کے ذمہ داری جو ہے وہ مل جاتی ہے، کسی کو بطور OSD خدمات انجام دینے کے لیے مقرر کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کا کارڈ CSP برقرار رہتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہی ہوتا ہے، لیکن اسے رسول کی حیثیت سے ایک اضافی ذمہ داری اور اضافی مرتبہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ نبی اور رسول کے فرق میں یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے جبکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے لازماً غالب رہیں گے میں اور میرے رسول۔ چنانچہ جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا، لیکن یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لہٰذا قتل نہیں کیے جا سکتے تھے تو ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا جو قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی شدید تمنا تھی۔ آپ نے اپنی اس تمنا اور آرزو کا اظہار ان لفظوں میں فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں تو اس میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں
قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، اور پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں کی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ اور آیت جو ہم نے ابھی شروع کی تھی، آیت نمبر 87، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب کی اور اس کے پے در پہ رسول بھیجے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے موسیٰ کے بعد لگاتار پیغمبر بھیجے، حضرت موسیٰ کے بعد رسول تو حضرت عیسیٰ ہی ہیں، درمیان میں جو پیغمبر ہیں یہ سب انبیاء ہیں۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح نشانیاں دیں، یعنی حسی معجزات جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان کا تذکرہ آگے چل کر سورہ العمران میں آئے گا۔ اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ، یعنی حضرت عیسیٰ کو جبرائیل علیہ السلام کی خاص تائید و نصرت حاصل تھی۔ معجزات کا ظہور کسی نبی یا رسول کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، اسی طرح کرامات کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا ظہور فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پھر بھلا کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا، یعنی انبیاء رسول کے ساتھ یہود نے جو طرز عمل روا رکھا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا، یہاں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو تمہاری روش یہی رہی کہ تم نے استکبار کیا اور سرکشی کی، وہی استکبار اور سرکشی جس کے باعث عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے یہاں، لہٰذا نبیوں کے قتل مراد ہے۔ مزید برآں ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ یہاں ماضی کا صیغہ قتل تم نہیں آیا بلکہ فعل مضارع یعنی تقتلون آیا ہے، اور مضارع کے اندر فعل جاری رہنے کی خاصیت ہوتی ہے، گویا تم ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، بعض رسولوں کو کی جان کے در پہ ہو گئے۔ آیت نمبر 88، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بلکہ حقیقت میں تو ان پر لعنت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ ان کے اس قول پر تبصرہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں اور غلافوں میں بند ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس اب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے، اور جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ وضاحت قبل ازیں کی جا چکی ہے کہ قرآن ایک طرف تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری طرف وہ تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کا مصادق بن کر آیا، اور وہ پہلے سے کفار کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ سے کافروں کے خلاف فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہود کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہاں اوس اور خزرج کے قبائل بھی آباد تھے جو یمن سے آئے تھے، اور اصل عرب قبائل تھے جو آس پاس کے قبائل بھی تھے۔ وہ سب امیین میں سے تھے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی شریعت، اور نہ وہ کسی نبوت سے آگاہ تھے۔ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی تو یہودی چونکہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے، لہٰذا ہمیشہ مار کھاتے تھے۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے جو نئی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے، ہمیں فتح پر فتح حاصل ہوگی۔ یعنی وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری نبی کا ظہور جلدی ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکے۔ خزرج اور اوس کے قبائل نے یہود کی یہ دعائیں اور ان کی زبانی سے نبی آخر الزماں کی آمد کی پیشین گوئیاں سن رکھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ 11 نبی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا یہودی ذکر کرتے تھے، تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لائیں تم ایمان لے آؤ۔ اسی طرح وہ علم جو بالواسطہ طور پر ان تک پہنچنا تھا ان کے لیے ایک عظیم سرمایہ اور ذریعہ نجات بن گیا، مگر وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنے تعصب اور تکبر کی وجہ سے آپ کے سب سے بڑے مخالف بن کر رہ گئے۔ پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ بس اللہ کی لعنت ہے ان منکرین پر،
بہت بری شے ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر دیا۔ یعنی دنیا کا حقیر سا فائدہ، یہاں کی حقیر سی نعمتیں، یہاں کی بہت حقیر سی چودراہٹیں ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئیں، اور وہ اپنی فلاح و سعادت اور نجات کی خاطر ان حقیر سی چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس ہدایت کا جو اللہ نے نازل کی ہے، صرف اس ضد کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ ان یہود اس امید پر تھے کہ آخری نبی بھی اسرائیلی ہوں گے، اس لیے کہ وہ 1400 سال تک نبوت ہمارے پاس رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فطرت کا زمانہ ہے جسے 600 سال گزر گئے، اب آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان کو یہی گمان تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی یہ رحمت اور فضل بنی اسماعیل پر ہو گئی۔ اس زدم زدہ کی وجہ سے یہود انا اور سرکشی پر اتر آئے، تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر، یعنی وہ اللہ کا غضب اور غضب کے اوپر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت آمیز ذلت والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور وہ کفر کر رہے ہیں اس کا جو اس کے پیچھے ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے انجیل کا کفر کیا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، اور اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا اور قرآن کو نہیں مانا، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اے نبی ان سے کہے تو پھر تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو؟ اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے اس کی غیر حاضری سے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ اور سنو، یعنی ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کو سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اور ان کے اس کفر کی پاداش میں۔ کہیے بہت ہی بری ہے یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ اے نبی کہیں اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم سچے ہو، اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے موت کی بسبب ان کاموں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ اور تم انہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، دعوے یہ کرتے ہیں کہ جنت انہی کے لیے ہے، اللہ کا خاص جو گھر ہے وہ صرف انہی کے لیے ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا ہے نبی ذرا ان سے فرمائیں کہ موت کی تمنا تو کیوں کرو، موت کی تمنا تو کرو ذرا اگر تم سچے ہو، لیکن یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہوئے ہیں کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے موت سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کمائیاں ساری اس دنیا کے لیے ہیں، اور بلکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ باقی انسانوں سے بھی زیادہ حریص ہیں اس دنیا کی زندگی پر، حتیٰ کہ جو مشرک لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے بھی زیادہ جئیں، اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر میں ان کو ایسی خواہش ان کی پوری کر بھی دوں اور یہ 1000 سال بھی جی لے، پھر بھی جو ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے اس سے یہ بچیں گے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔